كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ جمعہ میں ہم نے جو موضوع ٹاپک شروع کی تھی اہل حدیث کا تعارف، گزشتہ جمعہ میں اہل حدیث کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھایا گیا اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں. اہل حدیث یعنی قرآن اور حدیث کو ماننے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے. اس کے قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کہا ہے. اس کی جو ہے بہت سی دلیلیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. جو حضرات گزشتہ جمعہ میں موجود نہیں تھے وہ جو ہے میرا یہ بیان خطبہ آپ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں. پہلا خطبہ آپ سنیں گے تو اس کے بعد بات جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی رہے گی. اہل حدیث کا مذہب، اہل حدیث کا مسلک وہی ہے جو صحابہ کا منہج تھا، صحابہ کا مذہب تھا اور صحابہ کا مسلک تھا. کچھ بھی کہہ لیجئے، صحابہ کا جیسا عمل تھا، جس طرح سے صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت دل میں رکھتے تھے، اسی طرح سے اہل حدیث بھی اسی طرح سے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے دوسرے مسلمان نہیں رکھتے، ایسی بات نہیں ہے. دوسرے مسلمان بھی، سارے مسلمان اللہ رسول کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ محبت زبانی ہے، عملی نہیں ہوتی. عملی اگر عملی محبت ہوتی تو پھر ان کے اندر نئے نئے طریقے، نئی ایجاد اور دوسروں کی تقلید نہیں کرتے. ایک واقعہ دیکھیے، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کیسی تھی، اور آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس طرح کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے ممبر پر چڑھ کے یہ بات لوگوں کو بتائی، یہ خطبہ دیا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو میری اصلاح کرو، اور جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور میں اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دوں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو. یہی اہل حدیث کا مسئلہ ہے. ہم جب بھی آپ جو بھی کوئی اہل حدیث ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف اور اس کا عمل ہے، تو اس کا معاملہ اس کے اوپر ہے، اس کا معاملہ اس کے اوپر ہے. جماعت کے اوپر آپ اس کو نہیں ٹھوک سکتے. وہ غلطی پر ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن عقیدہ جو جماعت کا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا اسی کے مطابق عمل کرنا.
جنگ موتا ایک جنگ تھی، جنگ موتا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ وغیرہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو اس کا انتقام، اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو مرض الموت، یعنی جس بیماری میں آپ کی موت ہوئی، وہ بیماری کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک لشکر کو تیار کیا، ایک لشکر کو تیار کیا اور ان سے لڑنے کے لیے بھیجنے کا حکم دیا. اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ کو بنایا، حضرت اسامہ کو جو اس کا امیر بنایا. اور یہ لشکر جب کوچ کرنے لگا، جب نکلنے لگا، تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، نبی کی بیماری شروع ہو گئی. تو وہ لشکر جو ہے جانے سے رک گیا، نہیں گیا، مدینے میں ہی رہا، کیونکہ اللہ کے نبی بیمار ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو سکتا ہے. تو وہ لشکر جو ہے کوچ کرنے سے رک گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ لشکر کو ضرور روانہ کیا جائے، ضرور روانہ کیا جائے. اور یہاں تک کہ اسی بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی. اب وفات ہونے کے بعد میں نبی کی وفات سن کر کے، آپ کے انتقال کی خبر سن کر کے، نو مسلم جو قبیلے تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ اسلام سے پھر جا رہے تھے. تو ایسے وقت میں صحابہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو لشکر ہے آپ اس لشکر کو مت بھجائیے، کیونکہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور مخالفت بڑھ رہی ہے. تو یہ اس لشکر کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے کچھ کام آئے، اگر کچھ معاملہ ضرورت پڑے تو یہ لشکر ہمارے کام آتا، لہذا اس کو مت بھیجو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ناراض ہو گئے، کہا کہ نہایت سختی سے اس کا انکار کیا کہ قسم الذات کے ساتھ قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بھیجنے کا حکم دیا، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اگر میں یہ بات جان لوں کہ درندے مجھے پھاڑ کر کھا جائیں گے، پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا. اگر میرے سوا کوئی بھی مدینے میں نہیں رہا، میں اکیلا رہا، تب بھی جو ہے میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا. یہ محبت تھی نبی سے، نبی کا حکم، اس کے اوپر عمل کرنا، کتنا سختی سے عمل کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، لشکر کی ضرورت ہے مدینے کے اندر، لیکن کہا کہ جس لشکر کو نبی روانہ کرنے کا حکم دے دیا، اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. یہی میرے بھائیو اہل حدیث، نبی کا حکم آ گیا سراپوں پہ دوسروں کی باتوں کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، لیکن عمل ان کی بات پہ نہیں ہوگا، عمل اسی پر ہوگا جو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو دیکھا آپ نے، آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی، حضرت عثمان کی بات نہیں مانی، حضرت علی کی بات نہیں مانی، حضرت طلحہ کی بات نہیں مانی، حضرت زبیر کی بات نہیں مانی. سینکڑوں صحابہ کرام بول رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی. صحابہ کون ہیں؟ نبیوں کے بعد صحابہ کا درجہ. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی امام نہیں لا سکتا، کوئی مفسر نہیں ہو سکتا، کوئی محدث ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ صحابہ کرام کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو گیا، میں نبی کے حکم کے آگے مرد والی بات کو نہیں مانتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بول رہے ہیں کہ میرے کو درندے پھاڑ کے کھا لیں تو بھی میں لشکر کو نہیں روکوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اسامہ بن زید حارثہ کے بیٹے تھے. حضرت اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. زید بن حارثہ ان کے بیٹے تھے، کم عمر آدمی تھے، کم عمر آدمی، 17 سال ان کی عمر تھی. ان کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا.
لیڈر بنایا، سردار بنایا، لشکر کا سپہ سالار بنایا. 17 سال کی عمر نوجوان انصار آئے حضرت عمر کے پاس، آ کر کے کہا اے عمر آپ جا کر کے حضرت ابو بکر کو کہیے کہ لشکر بھیجنا ہی ہے تو کم از کم امیر کو تو بدلا دو. امیر کوئی خاص آدمی ہو، کوئی جو ہے تجربے والا ہو، کوئی عمر رسیدہ ہو، بہادر ہو، اس کو جو ہے بنائے. یہ اسامہ نوجوان بچہ ہے 17 سال کا، یہ کیا امانت کرے گا؟ حضرت عمر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس، آ کے کہا ہے ابو بکر آپ کو لشکر بھیجنا ہی ہے، ٹھیک ہے بھیجیے، لیکن کم از کم کوئی شریف النسل اور عمر والے آدمی کو اس کا امیر بنائیے. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے تاب نہیں لائے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کے بولا عمر کیا بول رہے ہیں؟ میں ان کو نکال دوں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا، میں ان کو ہٹا دوں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کو بنایا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے اللہ کی طرف سے. تو ہرگز میں جو ہے ان کو نہیں نکال سکتا، یہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، غور کا مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے تھے. آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ رسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے امیر کو میں ہٹا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں بہت سے صحابہ کے رائے کو ٹھکرا دیا. مسلک اہل حدیث یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ اور رسول کی بات کو اہمیت دی جائے. کسی بھی اعلیٰ انسان کی بات قرآن و حدیث کے مقابلے میں کچھ اہمیت نہیں رکھتی. کسی بھی انسان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو لیں گے اور نہ ہو اس کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں گے. یہی اہل حدیث، یہی اہل حدیث. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اماموں کو مانتے نہ لوگ، اماموں کو تکلیف، ہمارے امام، ہم اس امام کی بات کو مانیں گے، ہمارے امام کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے، قرآن حدیث حجت نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یعنی اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے، وہی میرا دین ہے. یہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ، وہی میرا دین ہے. لیکن آج ان کو ماننے والوں کو آپ حدیث بتائیے، ان کے عمل کے خلاف حدیث ہے بتاؤ تو نہیں، ہمارے امام کے قول کو ہم مانیں گے، حدیث کو نہیں مانتے. اللہ ہدایت دے. تو محترم بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بھی کہنے کہ لوگ ہدایت پر رہیں گے جب تک کہ ان میں حدیث کو چاہنے والے اور حدیث کو طلب کرنے والے، حدیث کو مانگنے والے ہوں گے. لوگ جو ہے بہتر طریقے پہ رہیں گے، ہدایت پہ رہیں گے. جب لوگ حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور چیز طلب کریں گے تو بگڑ جائیں گے. کون بول رہی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. حدیث کو چھوڑ کے کوئی اور چیز کو لیں گے تو بگڑ جائیں گے. اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ نے کچھ کہا اور اللہ کا قرآن کچھ اور کہتا ہے، یعنی آپ کی بات اللہ کے کلام قرآن کے خلاف ہے، تو جواب دیا کہ میرا قول اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ترک کر دو، یعنی چھوڑ دو. قرآن میں جو بات آئی، میری بات ہٹ کے ہے قرآن سے، تو میری بات کو چھوڑ دو، قرآن کی بات کو لے لو. پھر اس نے سوال کیا اگر آپ کی بات نبی کے حدیث سے ٹکراتی ہے تو کیا کریں؟ تو جواب دیا کہ حدیث کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دو، ترک کر دو اور حدیث پر عمل کرو، حدیث کو لے لو. پھر اس نے سوال کیا اگر کسی صحابی
کا قول آپ کے قول کے خلاف ہے، ہٹ کر ہے، تو کہا صحابی کی بات کو لے لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ امام غلط نہیں ہے میرے بھائی، اماموں نے صحیح تعلیم تھی، جو علم ان کو تھا اس کے مطابق علم دے کے گئے۔ بعد میں لوگوں نے ان کی محبت میں غلو کیا، ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، قرآن حدیث کو بھی چھوڑ دیا۔ بس اب ہم قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے، لہذا وہ سمجھ چکے ہیں، وہ سمجھ کر سمجھا دیے ہیں، اب ہم ان سے سمجھ لیں گے، اب ہمیں کتاب قرآن اور حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں لوگوں کے بٹھایا گیا نہیں میرے بھائی، خود پڑھو، خود مرو تو خدا ملتا، خود پڑھو تو علم حاصل ہوتا ہے، علم حاصل کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی بات لے بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کسی کی بات کو لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن سوائے اس قبر والے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یعنی اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو لینا ہی ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ فرمایا جب میں کوئی مسئلہ کہوں اور نبی نے میرے قول کے خلاف فرمایا ہے تو میری بات کو چھوڑو، مسئلہ یعنی جو مسئلہ نبی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہو اسے لے لو اور وہی بہتر ہے، اور میری تقلید مت کرو، میری تقلید مت کرو، امام شافعی کہتے ہیں۔ اور فرمایا جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میری بات کو دیکھو کہ وہ حدیث کے خلاف ہے تو تم حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ امام شافعی کا قول۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ اور رسول کے ساتھ کلام کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی انسان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن حدیث کی بات آ گئی یا کسی بھی انسان، وہ چاہے کتنا بڑا معزز انسان ہو، کتنا بڑا عالم ہو، علم والا ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، قرآن حدیث کے مخالفے میں اس کی بات کو نہیں لی جا سکتی۔ تو اس حاصل کلام کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان تمام بزرگوں کی اس وضاحت اور بیان سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب امام امتی ہیں، رسول نہیں ہے، سب امام امتی ہیں، رسول یا نبی نہیں ہے۔ اور یہ بات سب کو ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول میں اور امتی میں یہی فرق ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، رسول سے غلطی نہیں ہوتی، امتی سے غلطی ہو سکتی، امتی چاہے کتنا بھی علم رکھ لے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اسی طرح سے مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے، یعنی اجتہاد کرنے والا، دین میں مسئلے بنانے میں جو اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کبھی اس سے غلطی ہوتی ہے، کبھی اس کا مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے، غلطی ہے تو چھوڑ دو، جہاں پر حدیث کے خلاف بات دکھی چھوڑ دو۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب کے سب عالم اور مجتہد تھے، رسول نہیں تھے، رسول نہیں تھے۔ ہماری دعوت، اہل حدیث کی دعوت اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول، قال اللہ و قال الرسول۔ کسی امام کی طرف ہم دعوت نہیں کرتے کہ بھائی اس امام کی بات مانو۔ ہمارے اہل حدیث کے اندر بھی ائمہ، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ کی طرف نہیں بلاتے، امام ابن القیم کی طرف نہیں بلاتے، امام رازی کی طرف نہیں بلاتے، امام کسی بھی، امام بخاری کی طرف نہیں بلاتے، امام مسلم کی طرف نہیں بلاتے، امام ترمذی کی طرف نہیں بلاتے، امام ابو داؤد کی طرف نہیں بلاتے، امام ابن ماجہ کی طرف نہیں بلاتے، امام نسائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی بھی امام کی طرف نہیں بلاتے، لیکن اماموں کا انکار نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، یہ ذہن میں ایسا نہ غلط خیال نہ بٹھانا ہم ان کی طرف نہیں بلاتے کا مطلب ان کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ کی بات کو بھی مانتے ہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو، امام شافعی کی بات کو بھی مانتے ہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو،
امام مالک کی بھی بات کو مانتے ہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو، امام احمد بن حنبل کی بھی بات مانتے ہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ ان کی نہیں، ایک چھوٹا بچہ بھی اگر بول دیا قرآن حدیث کے مطابق اس کی بات کو بھی نہیں، اس کی بھی بات کو نہیں۔ لیکن قرآن حدیث یہ دلیل ہونا چاہیے کہ یہ بات ہم جو بول رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام ابو حنیفہ اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، امام مالک اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، امام شافعی اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، سارے انسان اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، لیکن نبی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہی اس ترجمہ میں باتیں آئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے، وہ علم الہی ہے۔ رسول اللہ کے زبان سے جو بھی بات نکلتی وہ بات اللہ کی بات ہے، وہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ علم الہی سے نبی بولتے ہیں، نبی کی بات وحی الہی ہے، جو عین صداقت ہے، حق ہے، یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور و فکر کا نتیجہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور اور فکر کرنے کا نتیجہ نہیں، نبی کی بات پہ غور کرنا، سوچنا یہ نہیں۔ امتی کی بات غور و فکر کا نتیجہ ہے، اس کی بات پر غور کرو، فکر کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، آیا کہ یہ صاحب جو بول رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بول رہے ہیں یا نہیں، وہاں پر تحقیق کی ضرورت ہے، یہاں تحقیق کی ضرورت نہیں۔ نبی کی صحیح حدیث آ گئی، آمنا صدقنا، مان لو اور اس کی جو ہے تصدیق کرو کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اور دوسروں کی بات علم وحی نہیں، وہ وحی الہی نہیں، وہ کل صداقت نہیں، وہ کل یقینی نہیں۔ جب کوئی بات معلوم نہ ہو تو آدمی غور و فکر کرتا ہے، جب کوئی بات معلوم ہو تو غور و فکر کرتا ہے کسی کی بات پر، لیکن اللہ رسول کی بات پہ غور و فکر نہیں۔ ہر انسان غور و فکر کرتا ہے، تمام دنیا غور و فکر کرتی ہے۔ تم خود بھی زندگی کے معاملات پہ اپنی معلومات اور تجربات کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہو، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہی نہ کہ اگر تم اور میں غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے، اور جو ہے اجتہاد کریں گے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہوتی۔ یہی حال اماموں کا ہے، اماموں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے صحیح بھی بات نکل سکتی، غلطی بھی ہو سکتی، اور لاکھوں مسائل انہوں نے بیان کیے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غور و فکر کا نتیجہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں سب کی سب اماموں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ ظاہر بات ہے بعض مسائل صحیح ہیں اور بعض غلط ہیں، اسے کلی صداقت سمجھنا، اسے قرآن حدیث کی طرح صحیح ماننا یہ غلط، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ علم نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، سمجھے نہیں۔ یہ جو مسائل قرآن حدیث کے مطابق ہوں ان پر عمل کیا جائے، اور جو قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کب سے ہے؟ اہل حدیث کچھ باتیں آئی تھی کچھ ترجمے میں بھی، اہل حدیث کوئی نئی جماعت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ ترجمہ میں بتایا، آپ سن لیں، نئی جماعت نہیں ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث تب سے ہے جب سے قرآن و حدیث ہے، اہل حدیث جب سے ہے تب سے قرآن و حدیث ہے۔ اہل حدیث کا معنی تو سمجھایا، قرآن اور حدیث کو ماننے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے۔ تو شروع کے کون لوگ تھے اسلام کو لانے والی؟ پہلی جماعت وہ صحابہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کا منہج کیا تھا، کیا طریقہ تھا ان کا مسلک، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام حنفی تھے؟ کیا صحابہ کرام مالکی تھے؟ کیا صحابہ کرام شافعی تھے؟ کیا صحابہ کرام حنبلی تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھے؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے۔
عمل کرنے والے اس وقت کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جنتی جو نجاتی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت، اس کی نشانی اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہے وہی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کا منہج کیا تھا؟ قرآن و حدیث تھا، کوئی فقہ نہیں تھا، انہوں نے کسی فقہ کو نہیں لیا۔ اور میں نبی کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ فقہ نہیں بنا، حضرت عمر کے نام پہ فقہ نہیں بنا، ابو بکری نہیں کہا گیا، عمری نہیں کہا گیا، عثمانی نہیں کہا گیا، علوی نہیں کہا گیا۔ وہ سب قرآن حدیث کو مانتے تھے، شروع سے رہے۔ جب سے قرآن حدیث ہے، جب سے اسلام آیا، جب سے نبی کو نبوت ملی، تب سے اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کا معنی آسان ہے میرے بھائیوں، اہل حدیث کو سمجھنا آسان ہے، صرف معنی سمجھ لیجئے، معنی سمجھ لیجئے۔ قرآن حدیث کو ماننے والا تو یہ کیا غلط ہے؟ یہ کیا گالی ہے؟ لوگوں کو چڑ ہے اہل حدیث سے۔ کیوں چڑ ہے بھائی؟ آپ کو حنفی کہنے سے شرم نہیں آتی؟ آپ کو مالکی، حنبلی اور جو ہے شافعی کہنے سے شرم نہیں آتی؟ بعض لوگ ہیں اہل حدیث ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ جی میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ باقی کے سب کیا کافر ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان میں کون سا مسلمان تو؟ کون سا مسلمان جو خبروں کو جاتا ہے، خبروں کو سجدہ کرتا ہے، ان سے برانے مانتا ہے، وہ مسلمان؟ یا جو اماموں کو جو ہے نبی سے بڑا کر کے ان کی تقلید کرتا ہے، وہ مسلمان؟ جو نبی کو غیب کا علم رکھتا ہے یہ کہنے والا، وہ مسلمان؟ حنفی فقہ پہ عمل کرنے والا مسلمان، مالکی فقہ پہ عمل کرنے والا مسلمان، یا قرآن حدیث پر عمل کرنے والا مسلمان؟ فرق آ گیا نا۔ جب تک فرق نہیں آیا، فرقے نہیں بنے، تب تک اہل حدیث ہی تھا۔ اہل سنت کہہ لیجئے یا اہل حدیث۔ اہل حدیث کا نام کیسے پڑا یہ بھی میں سمجھاتے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین، تبع تابعین، لمبے عرصے تک لوگ قرآن حدیث پر ہی عمل کرتے تھے۔ دوسرا فرقہ نہیں تھا، دوسری جماعت نہیں تھی، سب کو اہل سنت کہا گیا۔ اور اہل حدیث کا لفظ آج سے نہیں میرے بھائیوں، آج سے نہیں، صحابی کے زبان سے بھی لفظ اہل حدیث نکلا۔ حدیث میں آیا ایک صحابی اپنے شاگردوں کو، تابعین کو کہتے ہیں کہ ہمارے بعد تم ہی اہل الحدیث ہوں گے، ہمارے بعد تم ہی اہل الحدیث ہوں گے۔ یعنی نبی کے زمانے میں بھی یہ نام لیا گیا، صحابی اس حدیث سے، اس اہل حدیث کے نام کو اپنی زبان سے نکالے، تب سے اہل حدیث ہے۔ اب اس کے بعد میں لوگ قرآن حدیث کو عمل کرنا شروع کرے، لیکن جیسا زمانہ گزرتا گیا، ایک زمانہ آیا لوگوں کے اندر کاہلی آ گئی، بھائی اب ہر مسئلے کو قرآن حدیث میں ہم جا کر کے کہا ڈھونڈے۔ آج دیکھتے ہم لوگ کتنے لوگ ہیں کون قرآن حدیث کو ڈھونڈتا ہے؟ نہیں۔ جب کیا کرے لوگ، کسی عالم سے، کسی علم والے سے مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ بتائیے، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ مولوی صاحب جو مسئلہ بتا دیا بس اس پہ عمل کر لیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مولوی صاحب قرآن حدیث کے مطابق بولے یا نہیں بولے، اس نے بس یہی سمجھ لیا کہ یہ علم والے ہیں، عالم دین ہیں، لہٰذا میں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا، یہ قرآن حدیث کے مطابق ہی شاید انہوں نے جواب دیا ہوگا، یہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جب دو گروہ ہو گئے، ایک اہل الحدیث کہا گیا، یہ لوگ مسئلہ لوگوں سے جب پوچھتے تھے علماء سے، اس وقت بھی لوگ ایسے تھے، بعض لوگ جو کسی سے نہیں پوچھتے تھے، قرآن حدیث کو دیکھ کر ہی، اس کو پڑھ کر ہی سمجھتے تھے اور قرآن حدیث پر ہی عمل کرتے تھے، ان کو اہل الحدیث کہا گیا۔ ان کو کیا کہے؟ اہل حدیث۔ اور جو لوگوں سے مسئلہ پوچھ کر کے عمل کرتے تھے، ان کو اہل الرائے کہا گیا۔ اہل الرائے یعنی لوگوں کی رائے کے مطابق عمل کرنے والے۔ ایک ہے اہل حدیث کو، اہل حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، اور ایک ہے رائے پر عمل کرنے والے۔ اس کے بعد سے میرے بھائیوں اب جو ہے حضرت علی کے زمانے میں خارجی نکلے، وہ فرقہ
خارجی سب سے پہلا فرقہ جو ہوا اسلام سے نکلا وہ خارجی. تو اس وقت بھی خارجیوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ وہ قرآن حدیث کو عمل کرنے والے. وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے اس وقت بھی تھے جب یہ فرقہ الگ ہو گیا. خارجی نکل گئے، وہ اسلام سے نکل گئے، اسلام سے. پھر اس کے بعد شیعہ وجود میں آئے. شیعوں کا فرقہ بن گیا ایک فرقہ، جہمیہ کا فرقہ، قدریہ کا فرقہ، معتزلہ کا فرقہ. اب فرقے بننا شروع ہو گئے. فرقے بنتے بنتے اتنے فرقے بن گئے کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے جماعتیں بن گئی. اور ہر زمانے میں یہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے تھے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے. میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. ہمیشہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کا معنی سمجھتے نا بھائی، تیلگو میں اللہ کو بولتے ہیں. ہمیشہ کا معنی ہمیشہ، ہمیشہ بولے تو نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک اس کو ہمیشہ کہا جاتا. کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ موجود رہے گے اور وہ حق پر رہے گا. اور ان کا کوئی بگاڑنے والا کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا، ان کو بگاڑ نہیں سکتا، ان کو کچھ گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو بہکا نہیں سکتا. تو ہر زمانہ کوئی زمانہ خالی نہیں ہونا. تو وہ جماعت اللہ کے نبی نے بتا دیا. آج میرے بھائیوں قرآن حدیث کا پکارنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ جانتے ہیں. تو اس طرح سے میرے بھائی جب سے ہے اور ہمیشہ رہے. اور جو ہے بڑے بڑے یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ میرے استاد علی مدینی، ان سے بھی یہ کہا گیا کہ جو ہمیشہ رہے گا وہ حق پر رہے گا. وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اہل الحدیث ہے، وہ اہل الحدیث ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا یہ حدیث سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بھی کہا یہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے، اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے، تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. کب سے اگر نبی کے زمانے سے بات آ رہی، نہ صحابہ کے زمانے سے بات آ رہی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ شروع سے ہے، آج تک ہے اور آخر تک رہے گی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوسرے اماموں کا، میں ذرا ان کی تاریخ بتا کر کے آپ کو بات انشاءاللہ روک دوں گا. آج خطبہ ہمارا دیر سے شروع ہوا. ویسے اہل الحدیث کب سے ہے سمجھ میں آئی بھائی بات سب کو؟ اہل انگریزوں سے نہیں نا، انگریزوں کے زمانے سے نہیں ہے. میں جو ہے صحابہ کے دور سے باتیں بتاتے آ رہا ہوں. اس کے بعد دوسری صدی میں، تیسری صدی کے جو ہے محدثین اور لوگ جو ہے اہل حدیث جو ہے ناجیہ جو جماعت ہے، جو نجات پانے والی جماعت ہے، وہ لوگ جو ہے اہل حدیث قرار دیے. کیونکہ اب اچھا سمجھ، چھوٹا بچہ سمجھ سکتا نا مسلمان کس پہ عمل کرنا؟ قرآن حدیث پہ. وہی بول رہے اہل حدیث. تیسری بات نہیں بول رہے بھائی، تیسروں کی بات نہیں لے، قرآن حدیث کو لے لو. یہ کیا غلط ہے؟ ہم کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟ چڑ کیوں ہے ہم کو اہل حدیث سے؟ چڑنا نہیں ہے بھائی. تحقیق کریے آپ، یہ نہیں کہ میں بول دیا فوراً معلوم کر دو. آپ تحقیق کریے، ریسرچ کریے، کیونکہ حق کو تسلیم کرنا ضرور، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 4 مسلک ہیں اور وہ حق پر ہیں. 4 مسلک برحق ہیں، برحق یعنی حق پر ہے، چاروں بھی حق پر ہیں، لیکن مانو ایک بھی. سمجھ میں آئی بات؟ چاروں صحیح ہیں لیکن مانو ان کے اکیلے کی. یہ کہہ گئے صاحب 4 حق ہیں، چاروں کی مانو بولو، چاروں کو مانو بولے تو صحیح ہے، لیکن حق چاروں کے پاس ہے، لیکن ہم مانیں گے ایک کی. یہ ذرا ذہن میں بیٹھنے والی بات نہیں، سوچنے والی بات ہے. جب 4 حق پر ہیں تو چاروں کو لے کر بولے نہیں ہمارے امام کی مانو. اور یہ لوگ کب سے ہیں؟ ان کی تاریخ بھی دیکھیے، اہل حدیث کی تاریخ کو سن کے آئے سمجھ میں، اور میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ بات کو سمجھ لیں. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کب وہ 80 ہجری میں، یعنی نبی کی وفات کے 70 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے. اب پیدا ہوتے عالم نہیں بنتے نا، بن جاتے ہیں. لوگوں کا عقیدہ بھی ہے مسلمانوں میں، پیدا ہوتا تھا قرآن پورا حفظ کر کے پیدا ہوتا. عبد القادر جیلانی جو ہے آج کتنے باروں کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ بن کے پیدا ہوتے تھے. تو جب وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو کم از کم 20 سال کو پڑھے، 20 سال کی عمر تک علم حاصل کرے، 20-25 سال تک کی عمر تک علم حاصل کرے. اس کے بعد مسئلے بنانا شروع کرے، اس کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کرے. 100-150 سال تو چلے گئے ہجری کے. شروع کب سے ہوا؟ ان کے پیدائش 80 ہجری میں ہے. اور امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے، 90 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہجری میں، اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا. اب یہ دونوں دوسری صدی کے لوگ، دوسری صدی ہجری کے لوگ ہیں. آپ غور سے سنیے، دوسری صدی میں یہ لوگ پیدا ہوئے، ان کا وجود، ان کا معاملات جو بھی تھے یہ دوسری صدی ہجری میں تھے. تو اس سے پہلے لوگ کس کو مانتے تھے؟ قرآن حدیث کو. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے دوسری صدی ہجری کے ہے، تو اس سے پہلے نہ امام ابو حنیفہ تھے نہ امام مالک تھے. تو اس سے پہلے کوئی ظاہر سی بات ہے لوگ قرآن حدیث کو مانتے تھے. تو وہی تو ہماری دعوت ہے، وہی تو اہل حدیث کا پکارا ہے، وہی تو ہے اہل حدیث کی دعوت. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اب یہ دو لوگ تیسری ہجری کے لوگ، تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں یہ دونوں. تو یہ دونوں سے پہلے نہ مالکی شافعی تھے نہ حنبلی تھے. اس سے پہلے کیا تھے؟ قرآن حدیث. تو اس طرح سے قرآن حدیث اول سے ہے اور آخر تک رہے گی. ہاں یہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اہل قرآن حدیث ختم نہیں ہو سکتا. اگر حق ان کے پاس ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پاس حق ہے، کسی اور کے پاس حق نہیں ہے، تو ان اماموں سے پہلے لوگ کس دین پر تھے؟ سوال آتا ہے نا. بھئی یہی حق ہے، تقلید لازم اور ضروری ہے. تو پھر جن اماموں کی تم تقلید کرتے ہو ان اماموں سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کس بات پہ عمل کرتے تھے؟ سوچنے والی بات، سوچنے والی. قرآن حدیث پر عمل کرتے تھے. یہ 4 ائمہ جن کا نام تم لیتے ہو، یہ 4 ائمہ کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کون سے امام کے مخلد تھے؟ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل یہ کس کے مخلد تھے؟ یہ کسی کے مخلد نہیں تھے. ہم بول کے ابھی ہم جو ہے سن کے آئے کہ وہ لوگ کہے کہ ہماری تقلید نہیں کرنا، کسی کی تقلید نہیں کرنا. وہ لوگ جہاں سے دین کو لیا وہیں سے لو. اور یہ لوگ کہاں سے لیے؟ صحابہ سے. صحابہ کہاں سے لیے؟ اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کہاں سے لیے؟ اللہ سے. اللہ خوش قسمتی کی بات ہے. جس بات کی دعوت دیتے ہو اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا. تو ایک شخص اٹھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس شخص نے 3 مرتبہ سوال کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہتا. جب میں خاموش ہو گیا تو خاموش ہو جاؤ. ہاں
تمہارے یہ ممکن ہے حج فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر وہ طاقت نہیں، تم ادا نہیں کر سکتے، جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اتفاق کر لو، میں جتنا بتایا اتنا ہی کر لو۔ اور تم سے پہلے کے لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے اسی لیے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرتے تھے اور نبی سے اختلاف کرتے تھے، تو اس لیے ہلاک ہو گئے وہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کر لو، ہاں جس چیز سے منع کرو اس کو چھوڑ دو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری جو ہے یہ ہمارے پر لازم ہے، اور یہی اہل حدیث کا کہنا ہے۔ قرآن حدیث پر ہی اہل حدیث کا عمل ہے، قرآن حدیث کی ہی دعوت اہل حدیث دیتے ہیں، یہ نہیں کہ جو دوسرے نہیں دیتے، لیکن میرے بھائیوں ظاہری طور پر ہے، باطنی طور پر ان کے ہاں جو ہے امام اپنے امام کی تقلید، اہل حدیث سے چڑ ہے۔ اچھے علم والے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ بدترین فرقہ ہے تو اہل حدیث کا فرقہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا علم رکھنے کے بعد اہل حدیث کا معنی ہو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کا مسلک، ان کا جو ہے عقیدہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو جماعت اسلامی میں تھے، پھر انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے ایک فرقہ بنایا تنظیم اسلامی کے نام سے۔ تم فرقہ بنائے اور تم اہل حدیث کو فرقہ کہتے ہیں؟ فرقہ تو تمہارا ہے جو تم نے بنائی، تنظیم اسلامی تمہارے پیسے، تمہارے سے پہلے نہیں تھی، تم اپنی طرف سے بنائے۔ کہاں ہے حکم بتائیے؟ حافظ صاحب قرآن پر بڑا جو ہے آپ نے درس دیا ہے، قرآن پر بڑی آپ نے محنت کی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا کوئی نہیں، معصوم عن الخطا نبیوں کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے بڑے علم حاصل کرنے کے بعد کلپ ہے میرے پاس، اگر کوئی چاہے تو میں ایسے ہی ان کے اوپر تہمت نہیں لگا۔ لوگ کہتے ہیں اگر اس طرح سے بتائیں گے تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو جو ہے انتقال کر گئے، ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے بارے میں غلط بیانی اچھی چیز نہیں ہوتا نا، بے شک اچھی چیز نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کلپ کو جو ہے وائرل کر رہے ہیں، اس کلپ کی اشاعت کرتے پھیلا رہے ہیں، آپ یوٹیوب میں فیس بک میں آپ پھیلاتے جا رہے ہیں، آپ اس کو بند کر دو، بند کر دو۔ لوگ گمراہ وہ سن کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اہل حدیث کے خلاف جو ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر غلط نظریہ پیدا ہو جاتا۔ بڑے عالم ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وفات کے وقت انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی اللہ عالم، لیکن جو ہے یہ کلپ جو پھیل رہی ہے نا، تو میرے بھائی اس سے جو لوگوں کو زد پڑ رہی ہے۔ اتنے اچھے اچھے علم والے، علم رکھنے کے بعد عالم ہیں، مفتی ہیں، اہل حدیث سے چلتے ہیں، اہل حدیث سے نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، تم قرآن حدیث سے چلتے ہو، تم قرآن حدیث سے چلتے ہو۔ ایک عمل اہل حدیث کا بتا دو جو قرآن حدیث کے خلاف، ایک عمل، انشاءاللہ باتیں آئیں گے بھی، ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔